نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سوال جواب کے ساتھ میں ہوں عادل امتیاز۔ ایک بہن سوال پوچھتی ہیں کہ پرانی زکوٰۃ کیسے ادا کیجیے، یعنی بہت سارے سالوں کی زکوٰۃ بقایا ہے تو اس کے ادا کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو میری بہن اس بات کو یہ سمجھیں کہ جس طرح اسلام کے اندر نماز کو ادا کرنے کو حکم ہے، اسی کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا جو صاحب نصاب ہو اور جب مخصوص نصاب تک پہنچ جائے اور حولان حول ہو جائے، یعنی ایک سال اس پر گزر جائے، تو اس کو پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس سونا ہوتا ہے یا نصاب تک وہ مکمل طور پر پہنچ چکی ہوتی ہیں اور اس میں کمی بیشی کرتی رہتی ہیں اور اس میں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اس طرح دن گزرتے رہتے ہیں اور دنوں کے بعد ہفتے، ہفتے کے بعد مہینے، مہینوں کے بعد سال، اور پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، ان کی پچھلی زکوٰۃ باقی رہتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد جو زکوٰۃ تھی، جو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، وہ کسی غریب کا، کسی مستحق کا، کسی یتیم کا وہ حصہ تھا، اس تک پہنچانی ضروری تھی، تو اب انہوں نے اس تک نہیں پہنچائی۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اور پھر ایک آیت بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سونا چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتی ہیں اور پھر یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو وہ سونا چاندی یا وہ جو قیمتی چیزیں ان کو پگھلا کر ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوتے ہوئے جو جتنی بھی زکوٰۃ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی چاہیے۔ جہاں تک آپ کا سوال کہ کیسے ادا کی جائے، تو سب سے پہلے آپ نے جو پچھلے سال ہیں ان کا آپ نے حساب لگانا ہے۔ پاکستان کے اندر یا ویسے بھی دنیا کے اندر آج کل جس طرح رائج ہے کہ سونے کا جو ریٹ ہوتا ہے، سونے کی قیمت، اس کی مالیت، وہ دن بدن وہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کی جتنی بھی مالیت ہے، اس سال کا، جس سال کا آپ نے حساب لگایا، مثلاً آپ نے پچھلے 10 سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، جب آپ صاحب نصاب ہوئی تھیں، تو ان 10 سالوں میں سے مثلاً ابھی 2023 ہے تو 2013 سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے حساب لگانا ہے کہ 2013 میں سونے کا کیا نصاب تھا، اس میں جس سال آپ نے، جس مہینے میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو 2013 کا اس مہینے کا آپ نے حساب لگانا ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 2013 کے فلاں مہینے میں، یعنی مئی کا اگر مہینہ ہے تو 2013 کے مئی کے مہینے میں زکوٰۃ کتنی بنتی تھی اور کہ سونا کتنا تھا یا اس کے پاس کتنی مالی تھی، وہ حساب لگا کے تو آپ نے اس کی وہ زکوٰۃ لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد 2014، پھر 15، 16 اور اس طرح 2023 تک، 22 تک آپ نے پچھلی زکوٰۃ کا حساب لگا لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر دیگر رقم ہو تو آپ اس میں سے بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن اگر جمع آپ کے پاس رقم نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس جو سونا ہے یا جو آپ کے پاس مالیت ہے، تو اس میں سے کچھ حصے کو آپ فروخت کریں۔ فروخت کرنے کے بعد پچھلی ساری زکوٰۃ آپ ادا کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔